کہ علماء دیوبند کا جو معاشرے کے اوپر جو ان کا اثر ہے، معاشرے کے سدھار میں، معاشرے کو بنانے میں، وہ بہت بڑا کردار ہے۔ اگر آپ صرف اسی ایک چیز کو دیکھیں تو آپ کو کسی اور علماء دیوبند میں آپ کو نظر آئے گا، وہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ دو چیزیں سے بہت ممتاز ہیں، ایک مدارس کا سلسلہ، کہ علماء دیوبند نے مدارس کا کے اوپر توجہ دی ہے، کہ چونکہ سب سے بڑی کمی، جو جتنے بھی خرابیاں تھیں، جتنی بھی برائیاں تھیں، سب کی بنیاد تھی جہالت۔ تو جہالت کو دور کیا جاتا ہے علم کے ذریعے، اور علم کے لیے مدرسہ اس کا مرکز ہوتا ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند یہ مظاہر علوم مدرسوں کے قیام کے ساتھ ہی طلبہ کا یہ ذہن بنایا جاتا تھا کہ آپ نے بھی آگے مدرسہ بنانا ہے۔ اس سے غرض نہیں چھوٹا مدرسہ ہے بڑا مدرسہ ہے، دو تین طلبہ آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، آپ شروع کریں کام۔ چنانچہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ آج بھی آپ کسی بڑے مدرسے کی اگر آپ تاریخ دیکھیں جو اس وقت میں چل رہا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، آپ اس کے پیچھے کا ابتدا دیکھیں تو اسی طرح ہوئی، بے سر و سامانی کے عالم میں کام شروع ہوا۔ کوئی آپ کو ایسا مدرسہ آپ کو نہیں ملے گا کہ پہلے سے اس کے لیے اتنی بڑی گرانٹ منظور ہوئی اور اتنی کسی حکومت نے سرپرستی کر دی، کسی بیرونی طاقت نے سرپرستی کی اور کہا کہ شروع ہو جائیں۔ اگر سے ملیں گے ایسے مدرسے جو اس طرح شروع کیے گئے، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنی رہ گئیں۔ میں کراچی میں ایک دفعہ لانڈی کی طرف میرا جانا ہوا، تو وہاں ہمارے ایک استاد وہاں پر ہوتے ہیں، حضرت مولانا حضرت سید صاحب، ان سے ہم نے بہت سی کتابیں ان سے ہم نے پڑھی تھیں معاد الخلیل میں۔ تو وہاں پہ لانڈی میں ایک روڈ ہے، اس کو ٹی ڈی روڈ کہا جاتا ہے، جو سمندر تک جاتا ہے۔ اسی ٹی ڈی روڈ پہ راستے میں ان کی مسجد ہے، مدینہ مسجد۔ ہم استاد جی سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا اچھا بھی تم لوگ جا کے ذرا سمندر بھی دیکھاؤ، یہاں سے سمندر قریب ہے۔ تو ہم لوگ موٹر سائیکلوں پہ تھے، ہم وہاں سے سمندر کی طرف نکل گئے۔ راستے میں ہم نے ایک بہت بڑی چار دیواری دیکھی، اس کا ایسا گیٹ جیسے آپ سمجھیں کسی یعنی سرکاری عمارت کا ہوتا ہے، بہت بڑا گیٹ اس کا لگا ہوا، بہت بڑی چار دیواری۔ وہ چار دیواری پہ جو کتبہ لگا ہوا تھا کہ فلاں سن میں اس عمارت کا آغاز ہوا، تو میرا خیال میں 1950 کا یا 1960 کا لگا ہوا تھا وہ۔ تو یہ واقعہ میں آپ کو جو سنا رہا ہوں وہ اب سے کوئی 15-20 سال پہلے کا واقعہ ہے، 20 سال ہو گئے ہوں گے۔ تو اتنا بڑا وہ اس پہ وہ لگا ہوا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ ایک طالب علم بھی وہاں پہ ہم کو نظر نہیں آیا، وہاں پہ کوئی پڑھائی شڑھائی کچھ ہو رہی ہے۔ بہت بڑا کوئی دارالعلوم، کوئی بہت بڑا جامعہ وہاں پہ بنایا جا رہا تھا۔ تو اب اتنی بڑی عمارت، ظاہر ہے کوئی کسی معمولی آدمی تو اتنی بڑی زمین نہیں دی ہوگی، اور اتنے چار دیواری اس کی، آپ کروڑوں روپے کی جو چار دیواری تھی، تو وہ کسی معمولی آدمی کا کام تو نہیں تھا۔ لیکن اصل چیزیں ہے ہی نہیں، عمارتیں اصل نہیں ہیں، وسائل اصل نہیں ہیں، کام اصل ہے۔ تو ہمارے حضرات نے اس طریقے سے مدارس کا سلسلہ شروع کیا، اور الحمدللہ جو اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ یعنی گوگل پر ہی سرچ کر کے دیکھ لیں کہ اس وقت میں وفاق المدارس العربیہ جو ہمارا سب سے بڑا وفاق ہے علماء دیوبند کا، اس میں کتنے مدارس ہیں، اور دیگر آپ وفاق دیکھ لیں تو ہمارے جو علماء کے مدارس ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ وفاق المدارس کی صرف میں بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارے مدارس صرف وفاق المدارس والے ہی نہیں، ان کے علاوہ بھی مدارس ہیں۔ یعنی علماء دیوبند کے ایسے مدارس بھی ہیں جو وفاق سے ملحق نہیں ہیں، جیسے تبلیغی جماعت کے مدارس ہیں، اب وہ وفاق کے ساتھ وہ نہیں ہیں، وہ الگ ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ مدرسہ ابن عباس والے ہیں، ان کی شاخیں وہ الگ ہیں، جامعۃ الرشید والے ہیں وہ الگ ہیں، تو ہیں سارے علماء دیوبند کے۔ تو یہ اتنا بڑا، اچھا پھر اس میں آپ بنین کے مدارس بھی، پھر بنات کے مدارس بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور ان کی کتنی بڑی تعداد ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر اس میں ابھی ہم آن لائن سلسلے جو چل رہے ہیں، جیسے ابھی ہمارا یہ سلسلہ آن لائن ہے، یا آپ کا تعلیم کا یہ سلسلہ آن لائن ہے، یہ چیزیں اس میں شامل نہیں کر رہے ہم۔ تو وہ صرف آپ علمی سلسلہ دیکھیں، تدریس کا سلسلہ، تو یہ خود اپنی جگہ کہ اللہ کی بہت بڑی نصرت ہے، اللہ کی خاص عطا ہے اللہ کی۔ اس کے ساتھ پھر آپ دوسری چیز آپ دیکھیں جسے ہم دعوتی کام کہتے ہیں، تو دعوتی کام کے لحاظ سے ہمارے حضرات کے دو سلسلے وہ بہت یعنی عالی شان ہیں۔ ایک تو خانقاہی نظام، اور ہمارا خانقاہی نظام تقریباً سارا یا اکثر آپ کہہ لیں وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھ ملتا ہے، زیادہ حضرات زیادہ سلسلہ ہوا ہے۔ لیکن ایسے حضرات بھی ہیں جو نقشبندی سلسلے کے ہیں اور وہ ان کا سلسلہ بنتا ہے، ایسے بھی ہیں جو قادری سلسلے کے بھی ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ہمارا ایک سلسلہ ہے بہت بڑا۔ اس میں حضرت
تھانوی رحمہ اللہ کو اس میں سب سے زیادہ امتیاز اور اختصاص حاصل ہے کہ خانقاہی نظام کو نہ صرف انہوں نے بڑھایا اور چلایا، بلکہ بڑھانے سے بھی زیادہ ان کی جو توجہ رہی اس کی اصلاح کی طرف رہی، کیونکہ خانقاہی سلسلے اور یہ معرفت کا راستہ، اس کے اندر بذات خود بہت سی بدعات شامل ہو گئی تھیں، اور جو چیزیں مقصد نہیں ان کو مقصد سمجھ لیا گیا، جو چیزیں محض علامات کہلاتی ہیں، کیفیات کہلاتی ہیں، ان پہ توجہ بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ میں بات بدعتی لوگوں کی نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اہل حق تھے، ان کے اندر بھی کیا چیز اہم ہے کیا چیز غیر اہم ہے، اس حوالے سے بہت یعنی افراط و تفرید آپ کو نظر آتی تھی، ابھی بھی موجود ہے، ایسا نہیں کہ ابھی بالکل ختم ہو گئی ہے، لیکن اس میں جو کام ہمارے اکابر کی سرپرستی میں وہ ہوا، خاص طور پہ تھانوی رحمہ اللہ کی، وہ بے مثال کام ہے۔ تو ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ مختلف خانقاہیں چاہے وہ حضرت تھانوی کے سلسلے کی نہیں ہیں، وہ بھی اپنے وہ علماء کرام یا وہ جو بزرگ حضرات ہیں، وہ تھانوی رحمہ اللہ کی کتابوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ان کو پڑھیں، کہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل تصوف کیا چیز ہے۔ تو پھر آگے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سلسلے کو بہت اللہ پاک نے عروج دیا، پوری دنیا کے اندر ان کے خلفاء وہ پھیلے اور انہوں نے اصلاح کے مراکز انہوں نے قائم کیے۔ خود حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری زمانے میں، آخری سالوں میں پوری دنیا میں خانقاہی سلسلوں کو چلانے کے لیے انہوں نے اسفار کیے۔ چنانچہ جب وہ برطانیہ گئے سلسلے میں، جہاں ان کے خلیفہ مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مرکز قائم کیا تھا، تو اتنے مسلمان وہاں جمع ہوئے کہ برطانوی اخبارات کے اندر سرخیاں لگی تھیں کہ برطانیہ میں اسلام وہ گھروں کی چار دیواری تک، گھروں کی ڈیوڑی تک، یعنی جو مین دروازہ ہے وہاں تک پہنچا ہے، یعنی ایسے تعجب کا اظہار ہوا۔ تو ایک تو یہ خانقاہی سلسلہ ہوا، پھر آپ دیکھیں کہ تبلیغ کا سلسلہ، دعوتی سلسلہ جو حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، اور اس میں سارے اکابر کی بڑوں کی توجہات اور ان کی تائیدات شامل تھی، اور وہ سلسلہ بھی کتنے مجاہدے کے ساتھ ہوا، کتنی مشکلات کے ساتھ شروع ہوا، اور کیسی قسمہ پرسی کے ساتھ ان لوگوں نے کام کیا۔ اور حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام شروع کیا تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ اس زمانے مدارس بھی آج کل کی طرح اتنے زیادہ تو نہیں تھے، اس کا تو شاید 10واں حصہ بھی نہیں تھے اس زمانے میں مدارس۔ یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو 1915 کے 1920 کے زمانے کی بتا رہا ہوں۔ ساتھ جو جن میں طلب نہیں ہے ان کا کیا ہوگا؟ مدرسے میں تو وہی آئے گا جس میں طلب ہے، یہ جس کے والدین میں طلب ہے وہ بچے کو بھیجے گا۔ تو اکثر مسلمان تو ان میں طلب ہی نہیں ہے دین کی، تو ان تک دین کون پہنچائے گا؟ یہ حضرت کی بنیادی پریشانی یا فکر یہ تھی۔ تو اس چیز کو انہوں نے لے کے انہوں نے کام شروع کیا۔ وہ کام کیسے شروع کیا؟ ابتدا میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، بلکہ حضرت ایسے پریشان حال تھے کہ حضرت اکابر کا سفر ہوا تھا حجاز مقدس کا، وہیں چلے گئے تھے اور مدینہ میں ٹھہر گئے تھے، اور یہ نیت کر لی تھی اب باقی زندگی مدینہ میں ہی گزاروں گا۔ تو جو اپنے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں ان میں یہ کہ حضرت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا۔ تو حضرت بہت پریشان ہوئے کہ میں کیسے کام کروں گا، اتنا بڑا یعنی ایک خلا ہے اور اتنا بڑا انحطاط ہے، میں کیا کروں گا؟ تو واپس تو آ گئے، لیکن پریشان تھے، تو اپنے اکابر سے بڑوں سے پوچھا، تو انہوں نے کہا بھی خواب میں یہ تو نہیں کہا گیا تم کام کرو گے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ تم سے کام لیا جائے گا، تو لینے والا خود کام تم سے لے گا۔ اب دیکھیں، آج کل میں ساتھیوں سے میں کہتا بھی ہوں کہ ہمارے اندر تن آسانی آ گئی ہے، ہم جو کہتے ہیں نا پہلے کی طرح اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اکابر کے ساتھ جیسی تھی ہمارے ساتھ ویسی نہیں ہو رہی۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، خاص طور پہ نیا کام کرنے والے، تو اس کی وجہ ہم نے اکابر کی طرح محنت اور مجاہدے کا ہم نے ذہن ہی نہیں بنایا ہوا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کام جو ہے نا پہلے سے ہم بہت کچھ حساب کتاب لگا لیتے ہیں
کہ اتنے ساتھی ہوں گے اور اتنے ہمارے ساتھ جو نا فنڈ ہوگا، اور ایسی زبردست کوئی ماڈرن پوش علاقہ ہوگا، بڑی عالی شان مسجد ہوگی جس میں سب کچھ سہولیات موجود ہوں گی، مسجد کی مجھے امامت مل جائے گی یا اس کی مجھے انتظام مل جائے گا وغیرہ وغیرہ. پہلے سے چاہے اس علاقے میں پہلے کام کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے اس علاقے میں تبلیغ کا کام بھی زوروں پر ہے، مدرسے بھی وہاں پر ایک علاقے میں 3 مدرسے دور حدیث والے بنے ہوئے ہیں. لیکن ایک آسانی بھی ہوتی ہے اس کے اندر. میں سب کا نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ کہ میں کسی کی نیت پہ حملہ کر رہا ہوں، لیکن بالعموم جو ہے نا بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ یہاں پر آسانی سے جو نا کام ہے اور آسانی سے لوگ متوجہ ہو جائیں گے اور آسانی سے فنڈز آ جائیں گے، وہ ان علاقوں میں پھر کام نہیں کرتے جہاں زیادہ ضرورت ہے. اپنے اکابر کو دیکھیں کہ انہوں نے تو مشکل ترین جگہ پہ انہوں نے خود جا کے انہوں نے کام کیا. تو دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کر رہا، نہ ہمیں کرنا بھی چاہیے. ہو سکتا ہے کسی آدمی نے کسی ماڈرن یا پوش علاقے میں اس لیے کام شروع کیا ہوگا یار یہاں پہ آسانی سے فنڈ مل جائیں گے تو پھر میں غریب علاقوں کے اندر بھی آسانی سے کام کر سکوں گا، یہ بھی نیت ہو سکتی ہے. تو اچھی نیت بھی پر معمول کر سکتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، وہ تبلیغ کا کام وہ دہلی سے شروع کر سکتے تھے نا. دہلی تو بڑا شہر تھا، خود حضرت دہلی کے تھے، لیکن حضرت نے دیکھا کہ کام کی ضرورت کہاں پر ہے. نظام الدین کے باہر میوات کا علاقہ، جنگل کا علاقہ، دیہاتی علاقہ، حضرت نے ادھر جا کے کام شروع کیا اور وہاں لوگوں کو نماز سکھانی شروع کی، اور وہاں پہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے مکتب وہاں پہ قائم کیے. وہ علاقہ جہاں پہ لوگ سے نام کے مسلمان رہ گئے تھے، یعنی ان کے حالات ایسے تھے کہ نام مسلمانوں والا ہے اور وہ ہندو کی طرح جو ہے نا بندر کے سامنے وہ جیسے ہندو کرتے ہیں نا نمستے کرتے ہیں، وہ بندر کو کر رہا ہے، یا اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو پرنام کہتے ہیں، جو ایک عبادت ہی کا طریقہ، وہ بندر کو بھی کر رہا ہے، وہ سانپ کو بھی کر رہا ہے. اور ہندوؤں والی رسمیں ایسے دیکھ کے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یا کوئی دیکھے گا مسلمان تو یار ہندو ہے مسلمان فرق کیا ہے، کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا. تو نماز اور کلمہ تو بہت دور کی بات ہے. ان لوگوں میں حضرت نے کام شروع کیا اور پھر اللہ کی شان کے وہیں اسی میوات سے وہ میواتی لوگ اٹھے ہیں اور پورے ہندوستان کے اندر وہ تبلیغ کر رہے ہیں. اور اب جو واقعات اس میں بیان کیے جاتے ہیں کہ میواتی جو تھا وہ ہل چلا رہا تھا، تو مولانا الیاس صاحب نے اس کو دعوت دینا شروع کی. تو باتوں باتوں میں جیسے پیار سے نا کسی کے آپ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا بات کرتے ہیں، حضرت اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا تو اس نے ایسا دھکا دیا کہ حضرت زمین پہ گر پڑے. اور اس نے کہا کہ مطلب اب کہ اگر ہاتھ لگایا نا میں ڈنڈے سے ماروں گا، اب کہ اگر تو نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا میں ڈنڈے سے ماروں گا. تو حضرت نے اس کے پاؤں پکڑ لیا، کہا تو نے پاؤں پکڑنے سے تو منع نہیں کیا نا میرے بھائی. تو وہ آدمی اتنا مطلب وہ شرمندہ ہوا کہ بس فوراً کہا کہ اچھا مولوی جو تو بولتا ہے بول. تو حضرت کی وجہ سے مسجد میں بلاتے ہیں، مسجد میں آ جاؤ، وہاں پہ دین کی بات ہو رہی ہے. اور دین کی بات بھی آج کے 6 نمبر نہیں تھے اس زمانے میں، صرف کلمہ سکھاتے تھے، کلمہ. اور جب جس کو کلمہ آ جائے پھر اس کو نماز سکھاتے تھے. 6 نمبر تو اس کے بعد ہوتے تھے، پھر وہ تو پھر بہت بلکہ ان کی ابتدا 6 نمبر کی بہت بعد میں ہوئی تھی. تو جب لوگ آنے لگے اور پھر اجتماع بھی وہاں پہ چھوٹے چھوٹے شروع ہو گئے، تو حضرت فرماتے تھے کہ تم لوگ ایک زمانہ آئے گا تم میواتی لوگ چیل گاڑی پہ بیٹھ کے لندن جاؤ گے تبلیغ کرنے. ہوائی جہاز کو نا لوگ چیل گاڑی کہتے تھے. وہ میواتی اتنے مطلب ان پڑھ تھے، ان کو ہوائی جہاز کا لفظ یا طیارہ یا یہ لفظ ان کو آتے ہی نہیں تھے. ان کو چیل نظر آتی، چیل جیسا جانور ہے تو اس کو چیل گاڑی کہتے تھے، چیل جیسی کوئی چیز جا رہی ہے آسمان پہ، چیل گاڑی. کیا چیل گاڑی پہ بیٹھ کے لندن جاؤ گے؟ تو ایسا ہی ہوا. اور جب میوات کا پہلا بڑا اجتماع ہوا، کئی ہزار لوگ شریک ہوئے. اس زمانے میں کسی دینی مجمع میں کئی ہزار افراد کا آنا بہت بڑی بات تھی. کسی جلسے میں گھنٹے 2 گھنٹے کا جلسہ اس میں تو آ جاتے تھے لوگ، لیکن وہ اجتماع 3 دن کا اجتماع تھا، اتنے لوگ آ گئے. تو لوگ بڑے خوش ہوئے. تمہارا الیاس تھا بہت پریشان. تو لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ تو بجائے خوش ہونے کے پریشان نظر آ رہے ہیں جبکہ اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ اجتماع کرا کے نا آپ لوگوں نے باطل کو کہیں ہوشیار نہ کر دیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو باطل چوکنا ہو. میں تو یہ چاہتا ہے تبلیغ کا کام اس طرح خاموشی سے چلے، اس طرح خاموشی سے چلے، چلتا رہے کہ باطل کی جڑیں کٹ جائیں اور اس کو پتہ بھی نہ لے. تو اسی لیے ابھی تک تبلیغ جماعت والے حضرات اگر سے اب تو ساری دنیا جانتی ہے، کون ہے جو نہیں جانتا،
لیکن بذات خود وہ شہرت سے اور ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں. اتنی بڑی جماعت ہے، اس کا کوئی ماہانہ رسالہ نہیں ہے. اتنی بڑی جماعت ہے، ان کی اپنی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے، اپنا کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے. اخبارات کا زمانہ پیچھے چلتا رہا تھا، ہر مدرسے کا تقریباً اپنا کوئی نہ کوئی ماہنامہ نکلتا ہے. تبلیغ جماعت کا کوئی ایسا آرٹیکل نہیں. ابھی بھی اجتماعات ہوتے ہیں تو اجتماعات میں کوئی لکھا نہیں ہوتا کہ فلاں کا بیان ہوگا، فلاں کا بیان ہوگا، یا بیان سے پہلے اب تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا فلاں صاحب، کچھ بھی نہیں کہا جاتا. بس اس ساتھی قریب آجان دین کی بات ہو رہی ہے جی، بات شروع ہونے والی ہے، اور پھر وہ نحمد و نصلی کہہ کے بات شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے محنت سے مجاہدے کے ساتھ یہ کام شروع ہوا اور اب تک ہو رہا ہے. اور اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ دنیا میں کوئی بھی اس وقت میں جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس کا کام کا دائرہ تبلیغی جماعت تک جیسا پھیلا ہوا ہو. ایسے ایسے علاقوں میں جماعت کے لوگ گئے ہیں کہ جہاں دنیا کی کوئی قوم پہنچی ہی نہیں وہاں پر بات کرنے کے لیے کسی قسم کی. مشنری ادارے نا بہت فعال ہوتے ہیں اور ان کے پاس فنڈ بہت ہوتا ہے، سرمایہ بہت ہوتا ہے، ہر قسم کی سہولتیں ہوتی ہیں، اور وہ افریقہ اور ایسے جنگلی علاقوں تک بھی پہنچ کے وہ کام کرتے ہیں. لیکن تبلیغ والے ایسے علاقوں تک بھی گئے ہیں جہاں یہ لوگ بھی نہیں پہنچے. ایسے علاقوں تک بھی جا کے انہوں نے کام کیا اور کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ بھی ہمارے اکابر کا کام کا ایک بہت بڑا میدان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں دن بدن اس میں الحمدللہ ترقی دے رہا ہے. آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ دور حاضر کے لیے ہمارے اسلاف کی طرف سے، ہمارے اکابر کی طرف سے کیا رہنمائی کے خد و خال ہیں، اور کیا ہماری فکری وراثت ہے حضرات کی، جو آج ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کام دے رہی ہے، کام دے سکتی ہے. دور حاضر کئی لحاظ سے پچھلے دور سے مختلف ہے. جیسے ہر صدی کے حالات پچھلی صدی سے مختلف ہوتے ہیں. پچھلی صدی میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے چیلنجز تھے جن سے جیسے بہت سارے ختم ہو چکے ہیں. بہت سے مسائل جو تھے وہ مسائل ختم ہو گئے ہیں، لیکن کچھ دوسرے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، کچھ دوسرے ہمارے سامنے چیلنجز ہیں. اگر آپ علمی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو علمی لحاظ سے مدارس کی تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جن علاقوں میں مدارس موجود نہیں ہے، یہ کام نہیں ہے، ان علاقوں میں کام کرنا، وہاں تک کام کو پہنچانا، یہ بہت ضروری ہے. اور اس حوالے سے ہمارے اکابر کی جو رہنمائی ہے یا ان کا جو طرز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے اسے اللہ کی رضا کے لیے اور جو کم سے کم مسائل ہیں اس کے اندر آپ دوسروں تک پہنچانے کا کام شروع کریں. اس کے لیے مدرسہ ہونا ضروری نہیں ہے، مسجد پہلے سے بنی ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کام شروع کریں، آپ کسی گھر میں شروع کر دیں، کسی کرائے کی کوئی بیٹھک لے کے شروع کر دیں. آپ خاتون ہیں، آپ اپنے گھر میں شروع کر دیں، گھر کے کسی برآمدے میں شروع کر دیں، لیکن کام جو ہے نا آپ کریں وہ. اچھا، دوسری چیز جو ہے دعوت تبلیغ والا کام، وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس کے اندر جتنا اللہ پاک نے اس کو قبولیت دی ہے تو ہمیں اس کے اندر شمولیت کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو دوسرے ہمارے شعبے ہیں نا دین کے، ان کو بھی ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طریقے سے ہمارے اکابر کا ایک ایسا تحفہ اور ایک ایسا مثالی کام ہمارے سامنے کہ اور دیگر شعبوں والوں کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ کیسے بے نامی کے ساتھ اور خود اپنے پلے سے خرچ کر کے وہ کام کرتے ہیں. تو خاص طور پہ جو شہرت پسندی جو ہے نا، وہ اگر میں اس طرف آؤں تو بھی ایک بہت بڑا موضوع بنتا ہے کہ ہمارے اندر خرابیاں کون کون سی ہیں، کاموں میں رکاوٹیں کون کون سی ہیں، ہماری اپنی غلطیاں کون کون سی ہیں. تو ایک بہت بڑی جو غلطیوں کی بنیاد ہے وہ ہے شہرت پسندی. ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے فضلاء کے اندر بہت سے بڑے استعداد والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کے اندر آ کے وہ مارے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کامیابی دینی لحاظ سے کامیابی نہیں ہوتی، دنیاوی لحاظ سے ہو سکتی ہے کہ شہرت زیادہ ہو گئی اور لوگ زیادہ متوجہ ہو گئے، سہولتیں آپ کو زیادہ مل گئیں، واہ واہ زیادہ ہو گئی، آپ کے ویورز جو آپ کے فیس بک پہ یوٹیوب پہ زیادہ ہو گئے، وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا وہ اس سے دین کا فائدہ اس طرح ہے جیسے ہمارے اکابر کا تھا؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ایسے ایک دنیا دار آدمی بھی دین کی بات اگر کر رہا ہے تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے،
ہوتا بھی ہے وہ تو، جو حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ گناہ گار آدمی کے ذریعے بھی دین کی مدد کر سکتا ہے. تو اب میں خود دین پہ عمل نہیں کر رہا، میری نیت بھی غلط ہے، میں بس دنیا کے لیے پڑھا رہا ہوں، دنیا کے لیے تقریریں کر رہا ہوں، لیکن ہوتا ہے بہت سے لوگ میری وجہ سے دین پر آ رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ تو پھر اثر وہ نہیں ہوتا ہے. یہ میں بعض لوگوں کی کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن جو اکابر کے کام کے اندر جو ایک قوت تھی، ایک روحانیت تھی، ایک قبولیت تھی، اللہ کی نصرت تھی، وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو تو سب سے پہلے مٹانا یہ ضروری ہے، اپنے نام کی خواہش کو دل سے نکالنا، نام و نمود کی خواہش کو نکالنا یہ ضروری ہے. گوشہ نشینی کے اندر کام کرنا یہ ضروری ہے. گوشہ نشینی سے یہ مراد نہیں ہے کہ جہاں ضرورت ہے آپ وہاں بھی نہ جائیں. اب تبلیغ والے ویسے گوشہ نشین تو نہیں ہے، ساری دنیا میں سب سے زیادہ یہ پھرتے ہیں، لیکن اپنے نام کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کرتا ہے وہ ذاتی طور پر کوئی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا تبلیغ والے سارے فرشتے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں جماعت کے طریقہ کار میں بتا رہا ہوں. تو یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ان کو لانے کی ضرورت ہے. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ عصر حاضر میں بہت سارے مسائل ہیں جو فقہی مسائل ہیں، جدید مسائل ہیں. ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ہمارے اکابر نے جو کام کیا ہے بہت بڑا کام ہے. عصر حاضر، پچھلے صدی کے بھی عصر حاضر کے مسائل تھے، اس صدی کے بھی ہیں. تو پچھلی صدی میں اگر آپ دیکھیں، جو خاص طور پہ جو فکری لحاظ سے جو حملہ مستشرقین نے کیا مسلمانوں پر، ان کے تلامذہ نے کیا، اسلام کے لبادے میں بے دینی انہوں نے پیش کی، اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی، منکرین حدیث اس میں آئے، اور اسلامی فقہ کا انکار کرنے والے لوگ آئے، اور اسلام کی فقہ میں تبدیلیاں کر کے نئے مسائل علمی انداز میں پیش کرنے والے گمراہ لوگ سامنے آئے. ابھی بھی بہت بڑا حلقہ ہے، اس طرح بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ یوں کہ ہر روز ایک نیا فقہ سامنے آ جاتا ہے، نام نہاد مجدد سامنے آ جاتا ہے. ان لوگوں کی روک تھام کے لیے ہمارے حضرات نے ٹھوس کام بہت پہلے کر دیا. اگر اس کام کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے، پڑھا جائے، تو ان تمام بیماریوں کا تریاق موجود ہے. صرف حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ کتاب پڑھ لیں، سمجھ لیں، الانتباہات المفیدہ، یہ ایک کتاب اچھی طرح کوئی آدمی پڑھ لے، سمجھ لے، اور یہ کتاب درسن پڑھائی جانے والی کتاب ہے، اس کو درسن پڑھنا چاہیے کسی ماہر عالم سے، تو یہ دور حاضر کے تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیتی ہے. مختصر سا رسالہ ہے، لیکن ایسے عقلی دلائل اس کے اندر ہیں کہ تمام شکوک کی جڑیں یہ کاٹ دیتا ہے اگر صحیح طرح آپ اس کو جذب کر لیں. اسی طرح حجت اسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، تمام کتابیں ان کی بہت ہی گہری عقلیت پر مشتمل ہیں. بہت بڑے فلسفی تھے اپنے زمانے کے، مسلم اسکالر تھے، وہ مسلم فلاسفر تھے. ان کی کتابیں اگر پڑھیں تو دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر جو ہیں وہ انگلیاں دانتوں میں دبا لیں، اتنی گہری باتیں ہیں. صرف ایک کتاب ان کی اگر آپ، جو میلہ خدا شناسی میں انہوں نے اللہ کی وحدانیت پہ، اسلام کی حقانیت پہ انہوں نے جو تقریر کی، اس ایک تقریر کو پڑھ کے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لیکن خود سمجھنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن مطالعہ ضرور کریں. بہت سی باتیں جو سمجھ میں آئیں گی تو ایمان انسان کا تازہ ہو جاتا ہے. بہت سی باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو انسان دوسروں سے پوچھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. تو حضرت کی کتابیں بھی ایسی ہیں کہ لاجواب ہیں. دور حاضر میں ان حضرات کی رہنمائی دیکھیں نا، بنیادی چیزوں میں وہ کافی ہے، بنیادی چیزوں پر وہ بہت کافی ہے. ہم سے بہت بڑی کوتاہی جو ہوئی ہے، جو ہمارے کرنے کا کام تھا ہم نے نہیں کیا ہے، وہ یہ کہ اپنے ان اسلاف کی کتابوں کو ہم تسہیل کے ساتھ دوسری زبانوں میں شائع کرتے. ہم نے تو ابھی تک وہی اردو چل رہی ہے ان کی، یا جو کوئی عربی میں تو عربی میں، اسی طرح ہمارے حضرات کا زیادہ کام اردو زبان میں، مقامی زبان میں نا، جو جس کی ضرورت تھی یہاں پہ. تو اس میں اگر ہم ان کے کتابوں کے ترجموں کی طرف آئیں مختلف زبانوں میں، تو 100 سال ہم کو چاہیے اس کے لیے. یعنی اگر 100 علماء کی ایک جماعت بیٹھے اور وہ مختلف زبانوں کے ماہرین ہوں، مثلا اس میں 5 اس میں سے عربی کے ماہر ہیں، 5 انگریزی کے ماہر ہیں، اور 5 جو وہ فرانسیسی کے ماہر ہیں، مختلف زبانوں کے ماہرین. مقامی زبانیں بھی آپ لے لیں، اس میں پشتو ہے، سندھی ہے، فلاں بلوچی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ، پھر بھی 100 سال چاہیے صرف ان کی کتابوں کو دوسری زبانوں میں منتقل کرنے پہ. ایک حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اگر آپ کام دیکھ لیں نا، وہ اتنا بڑا کام ہے.
اس کام کے لیے 20-25 سال تو اسے تھانوی رحمہ اللہ کی کتابوں کے لیے چاہیے. وہ 20-25 سال بھی مسلسل کام ہو, ایسے نہیں کہ ایک کتاب کر لی پھر سوچا اور پھر کچھ عرصے بعد دوسرے پہ غور کیا اور پھر کب کریں گے, پھر ہوگا, پھر نہیں ہوا, رہ گیا, ایسے نہیں. تو اچھا, پھر میں بتا رہا ہوں مستشرقین نے جو اسلام پر حملے کیے اور ابھی بھی کر رہے ہیں, ہمارے حضرات کی کتابیں, پھر ہمارے ہی طبقے سے تعلق رکھنے والے ندوۃ العلماء کے لکھنؤ کے جو حضرات تھے, مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے شاگرد, پھر ان میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ شبلی نعمانی ان کے استاد جو تھے, پھر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے آگے تلامذہ, یہ بہت بڑا طبقہ, یہ بھی ہمارے ہی اکابر دیوبند کے سے تعلق رکھتا ہے. تو اگرچہ مدرسہ الگ ہے لیکن ندوۃ العلماء بھی یہ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم کے بعد قائم ہونے والا مدرسہ ہے. اسی ہم فکر حضرات کا مدرسہ تھا اور ابھی بھی ماشاءاللہ قائم ہے. تو ان کے کام کو اگر آپ دیکھیں تو غیر مسلم اسکالرز اور لبرل طبقہ اور ماڈرن طبقہ اور یہ مستشرقین, ان کے خلاف انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. تو ان چیزوں کو آگے ہمیں بڑھانا چاہیے. ہم لوگ جو ہے نا آگے آ کے ہم لوگ سست پڑ گئے ہیں. اپنے سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اپنے جیسے بہت سے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اکابر نے جو کام کیے, ان کاموں کو ہم نے ان لوگوں تک پہنچایا نہیں. میں تو ابھی اپنے ساتھیوں سے یہ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم خود نئی نئی تصانیف لکھیں, اپنے اکابر کے کام کو آگے بڑھانا وہ زیادہ ضروری ہے, ان کی چیزوں کو آگے. دیکھیں مستشرقین کا کام اتنا مشہور کس لیے ہے؟ ایک مستشرق ہے, اس نے کیا بہت زیادہ کتابیں لکھی ہوتی ہیں؟ نہیں, عام طور پہ بعض ایسے ہوتے ہیں 3-4 ہی کتابیں لکھی ہوتی ہیں. نام ان کا ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ جیسے علامہ اقبال کا ہمارے یہاں نام مشہور ہے, ایک ایک بندے کا پوری دنیا میں نام مشہور. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا جو شعبہ ترجمہ بڑا طاقتور ہے. ایک کتاب شائع ہوتی ہے 50-60 زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے, تو وہ کتاب کی اہمیت 50 گنا بڑھ جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے اکابر کے کام کو اس طرح آگے بڑھائیں. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ کام نہیں ہوا, جن پہ ہم نے دیکھا یا آپس میں مشورہ ہوا, دیکھا بھائی اس پہ کام ہوا نہیں ہے, وہ کام ہونا چاہیے. تو ہم وہ لوگ وہ کام بھی نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کافی پیسٹ کام جو آج کل زیادہ چل رہا ہے, وہ ہوا کام ہے, اسی کو لے کے کافی پیسٹ کیا, 10 کتابوں سے 10 صفحے جوڑ کے 100 صفحے کی کتاب بنائی, نام اپنا لگا دیا. تو اس طرح سے جو ہے کام جو ہے وہ برکت بھی نہیں ہوتی, اس کی افادیت بھی نہیں ہوتی. تو میرے بات چیت کا اختتام ہو گیا جی. اپنے اکابر کا میں نے ایک خاکہ سا پیش کرنے کی کوشش کی, ان کے کاموں کی, ان کی مسائیہ جمیلہ پر ایک مختصر تعارف ہی. تو میری بات ختم ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے سوالات ہیں تو اس پہ تھوڑی سی بات کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا. اچھا, کوئی سوال تو مجھے نظر نہیں آ رہا کوئی. رسالے کا نام میں لکھ دیتا ہوں. تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. مولانا امداد اللہ, حاجی امداد اللہ, یہ حاجی امداد اللہ صاحب نا, ان کے شیخ تھے میاں جو, میاں جو یا میاں جیو ان کو کہا جاتا تھا. میاں جی بھی کہتے تھے, میاں جیو بھی کہتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ جو جگہ تھی نا ان کی, ایسے مجھے صحیح یاد نہیں کون سی جگہ تھی. ویسے
ادھر ہی کہیں یہ تھانہ بھون کے آس پاس ہی یا کہیں کسی مسجد کے اندر یہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. ہمارے اکابر کا بہت سارے کام ہے. ایک تو نشست میں تو ہم اس پہ پوری بات ہی نہیں کر سکتے نا. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی جیسے مجھے یاد دلائیے گا جو ہمارا فقہی کام جو ہے ہمارے اکابر کا. صرف اگر فتاوی کوئی اگر آپ دیکھ لیں جو فتاوی ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ جو بے سر و سامانی کے عالم میں کام ہوا. دنیا کی بڑی بڑی اکیڈمیاں فقہ پہ جنہوں نے کام کیا ہے وہ بھی ان کے برابر کام نہیں کر سکے جو ہمارے حضرات نے کیا. تو شعبے تو بہت سارے ہیں, پہلو بہت سارے ہیں. مقصد بس ایک یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی آگاہی ہو جائے تو ہم اس پہ فخر تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے لیکن شکر ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حضرات سے ہماری نسبت جوڑی اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اس وقت تو حالات ایسے ہیں کہ ہمارے اپنے دیوبندی لوگوں میں ایسے لوگ بکثرت پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے اکابر ہی کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. دیوبندی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں خود کو اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اکابر کو کیا پتا. ایک طالب علم تھا, وہ ایک مدرسے میں پڑھتا تھا, میں بھی وہاں پڑھاتا تھا. تو اس نے بات بات میں نا کسی دوسرے کہا کہ حضرت تھانوی کوئی حجت تھوڑی ہے. تو اب اس طالب علم کا نام مثال کا جاوید آپ تصور کر لیں تو جاوید نے کہا بھی حضرت تھانوی کوئی حجت تھوڑی ہے. تو وہ بات ایک استاد کو پتہ لگی تو وہ کہنے لگے کہ حضرت تھانوی حجت ہو یا نہ ہو جاوید تو کم سے کم حجت نہیں ہے. تو وہ خود تو کون سا حجت ہے جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے. جن شعبے پہ ابھی کام کی ضرورت ہے یعنی شعبوں سے مراد اگر موضوعات ہیں, کون سے موضوعات ہیں جن پہ تحریر و تصنیف کام کی ضرورت ہے, یہ تو ایک سمجھے مستقل ایک کلاس چاہتا ہے کہ اس پر ہم بات کریں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں جیسے سیرت پر الحمدللہ کام بہت ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی کچھ خاص عناوین ہوتے ہیں, خاص اینگل ہوتے ہیں, وہاں سے اس پہ کام کرنے کی ضرورت آپ کو نظر آئے گی. اسی طریقے سے تاریخ پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. جو مجددین ہیں, متجددین کہنا چاہیے, نام نہاد جاوید غامدی جیسے اس طرح کے لوگ, ان لوگوں کو کے رد میں کام کی ضرورت ہے. یہ جو الحاد اس وقت چل رہا ہے کہ اللہ کے وجود ہی کو نہیں مان رہا, وہ بدبخت جو تھا کیا نام تھا اس کا, جاوید اختر, شمائل ندوی صاحب سے اس کا جو مباحثہ ہوا, تب وہ جاوید اختر کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی, کوئی بھی دلیل نہیں تھی, بس الٹی سیدھی باتیں. اور اکثر جگہ تو اس کو کہتا تھا مجھے مطلب ہی نہیں پتا جو آپ کہہ رہے ہو, مطلب بتاؤ مجھے. اتنا جاہل آدمی وہ ثابت ہو رہا تھا. لیکن پھر بھی کتنے لوگ ہیں جیسے اس جیسے لوگوں کی باتوں کو کہتے ہیں ہاں بڑی صحیح بات کہہ رہی ہے. تو یہ جو الحاد کا اس وقت میں جو ایک دروازہ کھل رہا ہے نا, اس پر کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ترجمے کا کام کرنے کے لیے میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسا منظم گروپ ہو. کچھ اب انفرادی طور پر تھوڑا بہت کام ہوا ہے, جیسے الانتباہات المفیدہ ہے, اب اس کا ترجمہ ایک عالم نے کیا اور وہ اب ترجمہ عرب ممالک میں ایسا مقبول ہو رہا ہے, وہ لوگ کہہ رہے ہیں بھی یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ امام غزالی, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں پیدا ہوئے, انہوں نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے, تو انفرادی طور پر یہ کچھ کچھ کام ہو رہا ہے جو 1% بھی نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. قاری عبد الرحمن پانی پتی صاحب, نہیں کوئی زیادہ ایسی معلومات نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی لمبی چوڑی کوئی تقریر کر سکوں. تو بہرحال پانی پت کے ہمارے جو پانی پت کے قرہ ہیں نا, یہ پورا ایک سلسلہ تھا. تو جن میں حضرت قاری عبد الرحمن صاحب کا بہت بڑا ان کا نام ہے. ان کے بعد پھر ان کا سلسلہ پاکستان میں تو الحمدللہ پانی پتی ابھی جو حضرات ہیں ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے, ان کا بہت بڑا سلسلہ ہے. ہمارا خود جو سلسلہ قرآن پاک پڑھنے کا پانی پتی حضراتی سے, ہمارے حضرت قاری یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اوپر حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. تو اگر الگ سے کوئی اس پہ دیکھنا چاہیں تو میں دیکھوں گا, شاید کوئی کتاب ان کے حوالے سے حالات کے لحاظ سے کوئی مل جائے, مجھے اگر یاد دلائیے گا. خود بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں, آپ کو مل جائے تو مجھے بتا دیجیے گا.
جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ مولانا قاسم نانوتھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے نا، دو کتابیں ہیں۔ اچھا، یہ آپ کے دادا کے نانا تھے قاری عبد الرحمن صاحب، پھر تو آپ کو زیادہ معلومات مجھے آپ سے مل سکتی ہیں۔ آپ ان کے بارے میں جو حالات ہیں اپنے خاندان میں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں کتابوں میں نہیں ہوتی، ان کو قلم بند کریں، ان کو لکھیں۔ یہ چیزیں یہ ہوتے ہیں جو کرنے کے کام ہے نا، ان میں سے ایک کام یہ ہے اپنے بڑوں کے حالات کو بھی محفوظ کرنا اور اگلوں تک پہنچانا۔ پاکستان میں مستشرقین جو ہے نا، وہ ان کے شاگرد ہیں۔ جاوید غامدی ہے، یہ اسی طرح آپ کو بہت سے ڈاکٹر ہیں، دین کی نئی نئی چیزیں جو آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی دین کی تشریح کر رہا ہے جو علماء کے خلاف ہے، تو وہ سمجھے مستشرقین کا ایجنٹ ہے، یہ انہی کی طرف سے بات کر رہا ہے۔ اچھا اچھا، وہ سوانح حیات اگر چھپی ہوئی ہے تو اس کا کوئی نام وغیرہ، کوئی ٹائٹل وغیرہ گروپ میں بھیجیے گا، میں بھی اس کو اللہ کرے پڑھ سکوں، دیکھ سکوں۔ مولانا قاسم نانوتھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، یہ میں کتاب لکھ دیتا ہوں آپ کو۔ ایک کتاب تو ہے حجت الاسلام، یہ اس کو حجت الاسلام پڑھیے گا، حجت الاسلام نہیں ہے، اچھا یہ خیال کیجیے گا۔ اور دوسری کتاب ہے ان کی میلہ خدا شناسی، یعنی میلہ خدا شناسی میں حضرت کی جو تقریر تھی وہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ لیکن یہ کتابیں ہے نا، جو ایک مدرس ہے نا، مدرس یا معلمہ ہے، وہ جس نے کئی سال پڑھایا ہو، وہ صحیح سمجھ سکے گی، یا کوئی بہت ذہین طالبہ ہو، عقلیات بھی اس نے منطق وغیرہ پڑھی ہو، تو وہ سمجھ سکے گی۔ کوشش کر لیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں اساتذہ سے رہنمائی لیں۔